الرحمن الرحیم، عقل اور اس کے حدود پر بات کر رہے تھے۔ پچھلی بار جو ہم نے بات کی تھی کہ عقل جو ہے اس کی حد ہے دو معنوں میں۔ ایک حد یہ ہے کہ وہ دوسرے حواس کا کام نہیں کر سکتی، اور دوسرا یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ قیاس کرتی ہے معلوم سے نامعلوم پر، لیکن پھر جو عقل کا دعویٰ ہے یا قیاس ہے وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح، وہ اسی وقت اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے جب نامعلوم جو ہے معلوم ہو جائے، معلوم بن جائے۔ تو اس سے مطلب یہ نکلا کہ جو نامعلوم میں مطلق ہے عقل اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں دے سکتی، کچھ اطلاع نہیں دے سکتی، یہ عقل کی جو ہے۔ اور نامعلوم سے جو معلوم کی بنیاد پہ، معلوم سے نامعلوم کی بنیاد پہ جو ہم قیاسات کرتے ہیں، ان کی تین قسمیں ہیں مشہور۔ ایک جس کو کہتے ہیں استخراج یا ڈیڈکشن، دوسرے کو کہتے ہیں انڈکشن، انڈکشن کا مطلب استقراء، اور تیسرے کو کہتے ہیں ابڈکشن۔ ابڈکشن جو ہے اس کا اردو کہ یہ ایک نئی قسم ہے جو صرف 19ویں اور 20ویں صدی میں اس کو الگ کیا گیا انڈکشن سے، امریکی فلسفی پیئرس نے۔ اور اس کا زیادہ تر جو سیاق و سباق ہے وہ سائنس کے سباق میں۔ ابڈکشن کو کا دوسرا نام جو بھی استعمال ہوتا ہے اس کو کہنا ہے انفرنس ٹو دا بیسٹ ایکسپلینیشن، انفرنس ٹو دا بیسٹ ایکسپلینیشن۔ تو انفرنس ایکسپلینیشن، یہ نہیں پتہ ابڈکشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں۔ تو یہ تین قسمیں ہیں مشہور جو عقل جس سے معلوم سے نامعلوم کی طرف جو ہے قیاس کرتی ہے۔ تو استخراج میں جو ہے وہ ہمیں نئی صورت کی بنیاد پہ، یعنی منطقی صورت کی بنیاد پہ نتیجہ نکلتا ہے، اور یہ نتیجہ جو ہے اگر قضایا جو مقدمات ہیں قیاس کے وہ اگر درست ہوں تو یہ نتیجہ جو ہے ضرورتاً لازماً درست ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بھی اس کی لمٹ یہ ہے، اس کی حد یہ ہے کہ قضایا جو ہے یہ آپ کو عقل نہیں دیتی، وہ آپ کو دوسرے ذرائع سے پہلے معلوم ہونے چاہیے۔ تو اگر وہ قضایا معلوم ہے تو ان قضایا کے جوڑ سے جو اگر استخراج سے جو نئی معلومات جو ان قضایا کے اندر ہیں لیکن یہ کہ ظاہر نہیں ہے وہ نکلتی ہیں، وہ یقینی ہوتی۔ لیکن یہ یقینی ہمیں نئی معلومات اس لیے نہیں دیتے کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ قضایا جو ہے عقل ہمیں نہیں دیتی، قضایا ہمارے پاس جو ہے مشاہدے یا جس بنیاد پہ بھی آئے ہیں، یا مذہب سے یا وحی سے، جس سے بھی آئے۔ تو اس لحاظ سے استخراج سب سے یقینی قیاس ہے، لیکن یہ کہ اس کی حد یہ ہے کہ وہ جن قضایا پر مبنی ہے وہ عقل نہیں فراہم کر سکتی۔ دوسرا جو ہے انڈکشن جو ہے
استقراء جو ہے وہ آپ جو ماضی میں جو تجربہ اور شماریاتی تجزیہ وقائع کا آپ کرتے ہیں، ان کی بنیاد پر آپ مستقبل کے نامعلوم حالات اور اوقات کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہیں، اس کو استقراء کہتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے آپ مثلاً جو موسمیاتی یا ماحولیاتی یا سماجی اور معاشرتی پیشن گوئی ہیں، وہ آپ استقراء کی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ آپ قیاس کرتے ہیں معلوم ملتے جلتے معلوم حالات سے نامعلوم کی طرف، اور جتنا معلوم اور نامعلوم میں تعلق گہرا ہوگا اور جتنا معلوم کی جو استقرائی فریکوینسی اور وقوع جو ہے زیادہ ہوگا، تو اس سے نامعلوم کے بارے میں جو ہے جو ہم پیشن گوئی کرتے ہیں اس کی صحیح ہونے کا جو تخمینہ ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن استقراء کی بنیاد یہ ہے کہ اس میں ہمارا ایک مفروضہ ہے کہ مستقبل جو ہے ماضی اور حال کی طرح ہوگا۔ ایک ہی ہے، تو استقراء آپ کو نئی معلومات دیتا ہے، اور ساری بہت سی سائنس اور ہماری عام زندگی کی جو بنیاد ہے وہ استقراء ہی ہے۔ تو استقراء میں جو ہے ایک مفروضہ آپ یہ کرتے ہیں کہ یا فرض کرتے ہیں، لیکن اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا کہ جتنا بھی مستقبل ہے اس کا علم ہونا پڑے گا، جو آپ کو نہیں ہو سکتا، کسی کو نہیں ہو سکتا، وہ ان معنوں میں جو ہے غیب مطلق ہے۔ یہ تو پہلا، تو اس معاملے میں مطلب یہ ہے کہ استقراء کی کو جو آپ مانتے ہیں وہ ایک طور پہ ایک مفروضے کی بنیاد پہ مانتے ہیں، اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ استقراء کا کیا ہے، یہ ہے کہ آپ کو استقراء کے لیے جو ہے ماضی کی جو معلوم صورت ہے اس کا جتنا زیادہ اعداد و شمار ہوں گے، وہ مستقبل بارے میں آپ کی پیشن گوئی اتنی زیادہ اچھی ہوگی۔ لیکن استقراء کو، اس کا مطلب ہے استقراء کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ معلومات چاہیے ہوتی، یعنی آپ نے دیکھا کہ مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ جب جو ہے سورج نکلتا ہے تو مشرق سے تھے، اور یہ ہمارے پاس ہزاروں سال کا کیا اعداد و شمار ہے، تو اس کی بنیاد پہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کل جو سورج نکلے گا وہ بھی مشرق سے ہی نکلے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس مفروضے پہ قائم ہے ہمارا یہ استقراء کہ مستقبل جو ہے ماضی کی طرح ہوگا، جس کو ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا یہ عجیب بات ہے، گو کہ آپ کو ہزاروں، اس کو پیشن گوئی کرنے کے لیے ہزاروں سال کا اعداد و شمار چاہیے، اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے صرف آپ کو ایک مثال چاہیے، یعنی صرف ایک دفعہ ہو جائے کہ سورج مغرب سے نکل جائے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ مثلا یہ کہ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کوے کالے ہوتے ہیں، تو اس کی بنیاد پہ آپ کہیں گے کہ اگلا کوا جو میں دیکھوں گا وہ بھی کالا ہوگا، تو اس کا امکان کافی زیادہ کہ وہ کالا ہو، کیونکہ جب آپ نے کوے دیکھے۔ لیکن یہ ثابت کرنے کے لیے، اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے صرف ایک کوا آپ دیکھ لیں جو کالا نہ ہو، تو
اس کو غلط ثابت. تو اس کو ثابت کرنے کے لیے بہت زیادہ اعداد و شمار چاہیے، لیکن یہ کہ اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے صرف ایک ہی مثال چاہیے. تو یہ دو جو ہیں استقراء کی کمزوری ہیں. ایک تو وہ مفروضے پر قائم ہے جس کو ثابت نہیں کر سکتے آپ عقل سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو کی بنیاد پہ آپ جو نتائج نکالتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے تو آپ کو بہت زیادہ مثالیں چاہیے ہوتی ہیں، لیکن اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے صرف ایک مثال چاہیے. تو اس لحاظ سے یہ کافی مطلب ولنریبل یعنی ضعیف بنیادوں پہ قائم ہے، کمزور بنیادوں پہ قائم ہے استخراج ہے. اور تیسرا جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں ابڈکشن، یا جب تک اس کے اردو میں ہمیں نام نہ ملے تو اس کو اور کہتے ہیں انفرنس ٹو دی بیسٹ ایکسپلیننگ. تو یہ بھی استقراء کی طرح جو ہے ہمیں نئی معلومات فراہم کرتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پیشن گوئی نہیں کرتے، بلکہ جو ہمارے پاس اطلاعات اور وقائع اور حالات اور موجود ہیں اس کی بنیاد پہ ہم بہترین صورتحال کی بہترین توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہترین توجیہ کرنے کی یعنی ایکسپلینیشن. تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں بہترین توجیہ کی طرف استنتاج یا قیاس. یعنی مثلا یہ کہ، اور یہ اگر آپ نے ڈیٹیکٹیو اسٹوریز پڑھتے ہوں تو یعنی ڈیٹیکٹیو کو تو میں کیا کہتے ہیں، جو جرائم کی تحقیق کرتے ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ کہ کیا اطلاعات ہیں، تو اس کی بنیاد پہ وہ بہترین توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا. مثلا یہ کہ اگر آپ سڑک پر باہر نکلیں تو اگر سڑک پر پانی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اور دوسری معلومات کے ساتھ جو ہے آپ مل کر آپ یہ کہیں کہ میری بہترین توجیہ یہ ہے کہ رات کو یہاں بارش ہوئی تھی، لیکن یہ آپ کی توجیہ غلط بھی ہو سکتا ہے کہ پائپ پھٹ گیا ہو. تو یہ تو آسان ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ معلومات کی بنیاد پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی توجیہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اور یہ سائنس میں استعمال ہوتی ہے. لیکن یہ کہ اب انفرنس ٹو دا بیسٹ ایکسپلینیشن کی بنیاد پہ اگر ہمارے پاس جو سائنسی معلومات ہیں اس کی بنیاد پہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ بہترین، کچھ فلسفی کہتے ہیں بہترین توجیہ یہ ہے کہ کائنات جو ہے خود بخود وجود میں آئی، یا خدا نے اس کو وجود دیا، جس طرح بھی آپ. تو اس طرح کی جو بہترین توجیہ کا قیاس استعمال کرتے ہوئے جو لوگ مبادئ طبیعیاتی حقائق کے بارے میں مفروضے قائم کرتے ہیں یا نظریات قائم کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی مسئلہ یہی ہے کہ ان کو کبھی بھی جو ہے پرکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ نامعلوم کے بارے میں. اب اگر آپ نے ٹو دی بیسٹ توجیہ، بہترین توجیہ پیش کی تھی کہ رات کو بارش ہوئی ہوگی، تو اگر وہ توجیہ غلط ہے تو وہ معلوم ہو جائے گا کہ دوسرے لوگوں سے پوچھ لیں، یا دوسری گلی میں آپ دیکھ رہے ہیں سڑک پہ وہ تو بالکل سوکھی ہوئی ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ آپ کی گلی میں پائپ پھٹا ہوا ہے، کیونکہ لوگ وہاں جو ہے کام کر رہے ہیں اس کو درست کرنے کے لیے. تو
تو یہ تو ان چیزوں کے بارے میں ہے جس میں جو نامعلوم تھا وہ معلوم ہو جاتا ہے، لیکن جو نامعلوم نہ ہو اس کے بارے میں جو بیسٹ ایکسپلینیشن جو ہے وہ ایک مفروضہ ہی رہتی ہے۔ تو یہ 3 قیاسات کی بڑی بڑی قسمیں ہیں جس کی بنیاد پہ جو ہے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عقل جو ہے صرف معلوم سے نامعلوم کی طرف قیاس کرتی ہے، لیکن اگر وہ نامعلوم جو ہے معلوم نہ ہو سکے ایک دن، یعنی وہ نامعلوم نسبی نہ ہو بلکہ نامعلوم مطلق ہو، تو پھر جو اس کے بارے میں ہماری عقل اطلاع دے گی وہ صرف ظن و تخمین ہی ہوگا، یعنی تکے بازی ہوگی بنیادی طور پہ، اس کو پرکھا نہیں جا سکتا بائی ڈیفینیشن۔ تو یہ پچھلی بار بنیادی طور پہ اس کو ہم نے کیا تھا، تو اب کافی لمبا ہو گیا، تو اس میں ہم نے ایک دوسرے انداز میں وہ باتیں کی ہیں، تو اگلی بار انشاءاللہ جو ریسٹ آف دا کویسچن، جو سوال کے دوسرے اجزاء ہیں، جو بقیہ اجزاء ہیں، ان پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔